بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آج اسلام میں آپ کا میزبان ریحان احمد یوسفی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا اس دنیا میں غلبے کا امکان کیا ہے. مسلمان ایک دفعہ پھر دنیا کے حکمران ہوں گے. دنیا کے تمام دارالحکومتوں کے فیصلے مسلمانوں کی مرضی سے ہوں گے. کیا یہ ہمارے خواب ہیں، خواب پریشاں ہیں، یا ان کی کوئی حقیقی تعبیر ممکن ہے بھی یا نہیں؟ اس پروگرام میں ہم انہی سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں. ہم اپنے گفتگو کا ناظرین آغاز کریں گے، لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ویئرز. ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرام میں جاوید صاحب کی گفتگو سنی. اس گفتگو سے بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوئے، آپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، اور یقیناً ہمارے شرکا کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہے؟ جی، میں غامدی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. پچھلے پروگرام میں جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، مسلمانوں کی جو آج عمومی صورتحال ہے، مادی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، وہ بالکل ابتر ہے، بالکل ڈاؤن فال ہے اس وقت. اور اس وقت جو ہے وہ اسلام بحیثیت مذہب مغلوب ہے، غالب نہیں ہے. لیکن ایک پیشین گوئی جو اکثر سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے اور پڑھی بھی ہے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر 5 ادوار گزریں گے، جس میں سے نبوت ہے اور ملوکیت ہے، اور بہت سارے ادوار کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جس میں کہ مسلمانوں کو بالکل اسی طرح سے وہ خلافت ہوگی اور بہت عروج حاصل ہوگا. اور پھر اس میں اور دیگر چیزیں ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں. تو کیا ایسے حالات میں جہاں پر مادی اور روحانی لحاظ سے ہم بالکل ابتر ہیں، اس بات کا امکان ہے، یا یہ صرف مذہبی خیال ہے ہمارا، یا اس کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈال دیں. یہ جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا جی، پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نوعیت کی پیشین گوئیاں ہیں، یہ آپ کے فوراً بعد کے حالات کے بارے میں ہیں، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ایک جزا و سزا کا ظہور کیا، اور وہ آپ کی نبوت کی غیر معمولی دلیل بن گئی. وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، کسی وقت اس کی تفصیل کی جا سکتی ہے. ایک دوسرا اہتمام یہ کیا گیا کہ آپ کے بعد جو فوراً زمانہ آنے والا ہے، اور جس میں صحابہ کرام کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، یا بعد میں امت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس میں کچھ پیشگوئیاں آپ نے کی. ان کا مقصود بھی یہ تھا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ نبوت ایک قطعی چیز بن جائے. تو انہی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے، اور یہ بالکل حرف بحرف پوری ہو گئی. اس پیشین گوئی کی نوعیت یہ تھی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے فوراً بعد تو جس طرح پیغمبر حکومت کرتے ہیں ایسی ہی حکومت قائم ہو جائے گی، جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے طریقے پر جو لوگ حکومت کریں گے. نبیوں کے طریقے پر حکومت کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاقی معیار پر، یعنی حکمران بھی اخلاقیات کے پابند ہو جائے، مجسم اخلاقیات بن جائیں. یہ عام طور پر نہیں ہوتا. تو حضور نے یہ پیشین گوئی کی کہ میرے بعد فوراً ایسا ہوگا. چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ملک آز قائم ہو جائے گا، کٹکھنی ملوکیت قائم ہو جائے گی. ایسا ہی ہوا، یعنی ملوکیت قائم ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں کچھ انارکی کیفیت پیدا ہوئی، اور ایک جبریت کا زمانہ آپ نے دیکھا بنو امیہ کے ہاں، وہ بھی پیدا ہوا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا ایک دور پھر تم دیکھو گے. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں دنیا نے وہ دور دوبارہ دیکھ لیا. یہ بات آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جو اس روایت کے راوی ہیں نعمان بن بشیر، انہوں نے خود سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا اور یہ کہا کہ حرف بحرف آپ پر یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، اور میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں. یعنی سلف کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ پیشین گوئی کب کی گئی اور کب پوری ہو گئی. اس کے بعد اسی پیشین گوئی میں یہ سوال ہے کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو قائم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا پھر اچھے اور برے دور آتے رہیں گے. یعنی یہ بات ہے جو پوری روایت میں کہی گئی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیشین گوئی جو پوری ہو چکی، خود دلیل نبوت بن چکی، عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں دنیا نے دوبارہ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیا. پوری مسلمان امت میں اس بات پر اجماع ہے بالکل کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہے، اور آخری درجے میں جو کچھ بھی خلیفہ راشد کی علامتیں ہو سکتی تھی وہ ان میں پوری ہو گئی. یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی آپ چیز ایسے نہیں بتا سکتے کہ جس پر وہ پورے نہ اترتے ہوں. اور تمام اس زمانے کے جو تابعین تھے اور دوسرے لوگ تھے، انہوں نے اس کو اسی حیثیت سے تسلیم بھی کیا. لیکن لوگ اس کو پوری مسلمان امت پر پھیلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انتظار کرتے ہیں کہ اب خلافت علی منہاج النبوہ کب قائم ہوگی. تو یہ معاملہ تو ہو چکا.
اور اس لحاظ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک غیر معمولی دلیل بن کر ہو چکی. تو یہ میرا اس معاملے میں نقطہ ایک دو سوالات اس میں کوئی روشنی کی آپ کے لیے کرن نہیں ہے. ایک دو سوالات ہم چاہتے ہیں کہ اور لینا. ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی سوال؟ اسرار صاحب آپ کا سوال بلکہ پہلے لے لیتے ہیں. عروج کی بات کرتے ہیں تو اس کے بہت سے لازم و ملزوم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں دعوت ہے، اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جد و جہد ہے، کہ جس کو جہاد یا قتال یا ان چیزوں کی طرف منقبت کیا جاتا ہے، یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں. ان تمام چیزوں میں مختلف ادوار میں مختلف دور میں الگ الگ یہ چیزیں تو موجود رہی ہیں، اور موجودہ زمانے میں بھی ان چیزوں کو ایک الگ الگ چیزوں کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اجتماعیت یہاں کہیں نظر نہیں آتی. ہم امت کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے عروج کی بات کرتے ہیں، تو مسلمانوں کا عروج کسی خاص خطے میں یا پوری دنیا میں ہم عروج کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں اجتماعیت نظر نہیں آتی. تو ویسا اس بارے میں کچھ یعنی سوال آپ کا یہ کہ مسلمانوں کا انتشار. میں اس میں ذرا سا بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ بات کہی جاتی ہے کہ لازم ہے کہ سارے مسلمان مل کر ایک حکومت بن جائیں. تو ان کا سوال جو ہے وہ بھی اس انتشار کے پس منظر میں، اور کیا یہ ضروری ہے کہ مسلمان لازماً ایک حکومت ایک خلافت بن جائیں؟ آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بالکل لازم نہیں ہے. یعنی یہ بات بھی مسلمانوں کے ہاں ایک اچھی بات کے طور پر تو ضرور پیش نظر رہنی چاہیے. یعنی ہر قوم یہ چاہتی ہے، اس وقت دیکھیے کہ دنیا کی جو باقی اقوام ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرب ان میں پیدا ہو. یورپ ایک ہو رہا ہے، اسی طرح مسلمان بھی اگر یہ سوچیں کہ ان کی ایک حکومت بن جائے، یا کوئی ان کا باہمی اشتراک ہو جائے، یا زیادہ سے زیادہ ان کا قرب پیدا ہو جائے، ایک کرنسی ہو جائے، یا ان کے پاسپورٹ ویزے کی پابندیاں نہ رہیں، تو یہ سب خیر و برکت کی لوگ تو کہتے ہیں مذہبی ذمہ داری. یہ کوئی مذہبی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے الگ الگ حکومتیں اور ریاستیں قائم ہو سکتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 100 سال سے بھی کم عرصے میں آپ کی 2 حکومتیں قائم ہو گئی. اندلس میں جو قائم ہوئی، اندلس میں قائم ہو گئی، اور ادھر عباسیوں کی حکومت قائم تھی. کسی عالم نے یہ کہا، اس وقت آپ کے جلیل القدر فقہا علماء موجود تھے، یہ کہا کہ یہ کوئی غلط کام ہو گیا، اسلاف کا زمانہ، یا اسلامی لحاظ سے کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے. دونوں حکومتیں اپنی جگہ قائم رہی، اپنا کام کرتی ہیں. صاحب اس کے ایک اچھی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی مذہبی حکم ہے. صاحب اس کا نتیجہ بہت اہم نکلتا ہے. وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جو وفاداریاں ہیں، یا تو وہ ہماری خاص جو ہے وہ قومیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری جو برادری ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، یا امت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو وطنی قومیت کے دور میں جس میں ہم زندہ ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، تو پاکستان سے محبت یا اپنے ملک سے شدید محبت، اس کی ترقی کا جذبہ وہ اس طرح ہمارے اندر نہیں رہتا. یہ اسی کیونکہ وہ ہمارے لیے عقیدہ ہے کہ ایک خلافت ہماری قائم ہونی چاہیے. لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اگر ایک قوم میں بستے ہیں، ایک ملک میں بستے ہیں، تو اس کے ساتھ ہماری وفاداری بھی ہونی چاہیے. یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے. اس کی محبت بھی ہونی چاہیے، اس کے عروج اور اس کی بلندی کا خواب بھی ہم دیکھنے کا حق رکھتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد بھی ہم کو کرنی چاہیے. یہ بات اپنی جگہ ایک محمود بات ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، OIC کوئی کردار ادا کرے، مسلمانوں کے ہاں کچھ بلندی کی طرف جانے کے اسباب پیدا ہو، اور باہمی طور پر بھی ایک وحدت پیدا ہو. اچھی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ میری ایک اچھی خواہش ہے اور میں اس کو روبہ عمل کرنے کی جدوجہد بھی کرتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ دنیوی عروج حاصل کرنے کے لیے فرد کی حیثیت سے بھی اگر میں کوئی جدوجہد کرتا ہوں تو یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، دینی حدود کے اندر ہے، لیکن یہ کوئی مذہبی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کی الگ حکومتیں شرم نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات دین کے ذخائر میں موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے. ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو الگ الگ حکومتیں قائم بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ اپنے الگ الگ وطنی قومیت کے لحاظ سے اپنے معاملات کو بھی انجام دے سکتے ہیں. ان کا جو کہنا ہے وہ ایک بالکل مختلف بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عروج کے لیے جو کچھ بھی ہم کریں گے، انہوں نے اس میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. میں نے تو عرض کیا تھا کہ نہیں، اصل چیز علم و اخلاق ہے. یعنی آپ کا اخلاقی وجود کس مقام پر ہے، آپ نے دنیا میں جو علم آپ کو حاصل کرنا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ علوم وہ ہیں جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کر دیا تھا، آپ کو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، سماجی علوم میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، تو اس کی جدوجہد ہونی چاہیے. ہم تو اس کا لوحہ پڑھ رہے تھے کہ اس میں بھی مسلمانوں نے کبھی کوئی اجتماعی کام نہیں کیا، کوئی ادارے نہیں بنائے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں کیا، اور اب بھی کوئی بہت شعور نہیں ہے اس معاملے کا. وہ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ عروج کا باعث بنے گی یا نہیں بنے گی، ان میں بھی یہی صورتحال ہے. اصل میں جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب مسلمان کی حیثیت سے اپنے وسائل، اپنی قوتیں اور اپنی جدوجہد کا رخ اس جانب موڑیں گے کہ ان کو وہ اسباب پیدا کرنے ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دیا کرتے ہیں، تو نوعیت بالکل مختلف ہوگی. ابھی تو کوئی چیز بھی اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہو رہی. الگ الگ کچھ تھوڑی بہت کوششیں لوگ کر رہے ہیں. دعوت کے کام کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان امت بیدار ہو گئی ہو کہ چلیے ہم نہیں اٹھ سکتے تو جو اٹھے ہوئے ہیں ان تک دین ہی پہنچا دیں، ایسا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور باقی معاملات کا بھی یہی حال ہے. ڈاکٹر مظہر صاحب آپ کا بھی ایک سوال تھا، ہم چاہ رہے ہیں وہ لینا. میرا جج صاحب سے میرا سوال ایک چھوٹے سے تبصرے سے اگر آپ اجازت دیں تو، جی، جو صورتحال ہماری
اس وقت مسلمانوں کی بالعموم اور پاکستانیوں کے بالخصوص جو ہے اخلاقی اعتبار سے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی فرد کی حیثیت سے ہم اچھے کاروباری نہیں ہیں، ہم ایماندار دکاندار نہیں ہیں، ہم لین دین کے معاملے میں معلوم ہے کہ ہم تول میں گھاٹا کرتے ہیں، یعنی جھوٹ ہماری زندگی کا ایک معمول بن چکا ہے۔ رشوت کی صورتحال یہ ہے کہ سرکاری نوکری کا اگر دوسرا نام آپ تجویز کرنا چاہیں تو وہ رشوت ہے، اور انفرادی سطح پر پڑوسی ہم سے نالاں ہے، والدین ہم سے ناخوش ہیں۔ ہم جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی جو اخلاق کی ادنی ترین صورتحال ہے یا ادنی ترین مقام ہے اس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آئیے اجتماعی سطح کے اوپر، اجتماعی سطح کے اوپر سیاست ہمارے ہاں بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ فریب کاری کا ایک منظم گویا ایک فن بن چکا ہے۔ صحت کی جو سہولیات ہیں انسانوں کی یا مسلمانوں کی اکثریت کے پاس، یعنی وہ صحت کی سہولیات کا صرف تصور موجود ہے۔ تعلیمی نظام کی ایک کھچڑی ہے جو کہ پچھلے 60 برسوں سے پک رہی ہے، نہ جانے کب تیار ہوگی اور نونہالوں کو کب وہ ایک اچھا تعلیمی نظام ملے گا جس کے بعد آپ پھر عروج کے خواب بھی دیکھتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ نہ ہمارے ہاں انصاف کی صورتحال کوئی ایسی ہے کہ جس پر کوئی فخر کیا جا سکے۔ آپ کے ہاں مظلوم کو اگر انصاف درکار ہوتا ہے تو بس اللہ کی پناہ انسان مانگتا ہے، برسوں لگ جاتے ہیں اس کے اندر اور سے وہ دستیاب نہیں ہوتا۔ میرا سوال اب اس چھوٹے سے تبصرے کے بعد یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ہم جو ہے اس خلافت کے دور کی بات کر رہے ہیں، ہم دنیا میں مہذب قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم چلیں ٹھیک مان لیتے ہیں کہ یہ خواہش بھی ہے، جیسا انہوں نے فرمایا کہ ایک اچھی خواہش ہے، اب ٹھیک ہے اس جانب میں پیش قدمی ہم کرنا چاہیں تو جو رخ اختیار کریں گے ہم اب اس ہدف کو متعین کر لینے کے بعد مان لیا، اول تو میں اس ہدف سے بھی متفق نہیں ہوں کہ کیا مسلمان کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم نے قوموں میں اٹھنا ہے اور یہ کرنا ہے اور ترقی کرنی ہے اور ایک سپر پاور بننا ہے، یہ تو ہدف ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو ہدف یہ ہے کہ ہم ایک اچھا انسان بن کر اور اپنی اس زندگی کی اس محدود مدت کو ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے گزار کے چلے جانا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعمیر کا کام کہاں سے شروع کیا جائے، نقطۂ آغاز کیا ہونا نقطۂ آغاز کیا ہوگا ہمارا؟ جیسا پاکستان کے پس منظر میں تعمیر کا کام کہاں سے ہونا چاہیے، نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے؟ وہیں سے جہاں سے انہوں نے بیان کیا، یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنے انفرادی اخلاقیات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے ہمارا حقیقی نقشہ وہی ہے، یعنی جب تک میں صحیح تولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میں جب تک لوگوں پر ظلم کرنا بند نہیں کروں گا، جب تک میرے ہاں کوئی تصور نہیں ہوگا اس بات کا کہ رشوت بھی کسی کو پیش کی جا سکتی ہے، جب میں دواؤں میں ملاوٹ نہیں کروں گا، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کروں گا، تک لوگوں پر ظلم کرنا بند نہیں کروں گا، جب تک میرے ہاں کوئی تصور نہیں ہوگا اس بات کا کہ رشوت بھی کسی کو پیش کی جا سکتی ہے، جب میں دواؤں میں ملاوٹ نہیں کروں گا، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کروں گا، انسانی حقوق کو پورے طریقے سے ادا کروں گا، پڑوسی مجھ سے خوش ہوں گے، جب مظلوم کی فریاد سے پہلے میں اس کی مدد کے لیے پہنچنے کے لیے تیار ہوگا، اس کے بعد کوئی استحقاق پیدا ہوتا ہے آپ کو آگے کرنے کا۔ میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ علم اور اخلاق دو چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، یعنی آپ اعلیٰ اخلاقی مرتبے پر پہنچیں گے تو یہ تو فرد میں تبدیلی آنی چاہیے نا، یہ تبدیلی فرد میں فرد کی حیثیت سے آنی چاہیے اور پھر اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی آنی چاہیے۔ وہ اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس لحاظ سے ایک اخلاقیات ہے، وہ قوم کا سربراہ ہے تو اس لحاظ سے ایک اخلاقیات ہے، وہ کوئی ذمہ داری کے منصب پر فائز ہے تو اس کی ایک اخلاقیات ہے۔ تو اخلاقیات کے معاملے میں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ مذہب کی اصل بنیاد وہی ہے، اور مذہب کی کیا بلکہ دنیا میں عروج و زوال میں بھی بنیادی کردار اسی کا ہے۔ دوسری چیز علم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے اخلاق آپ کے پاس موجود ہو، بڑے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ آپ جی رہے ہوں، آپ اٹھ کے دکان کھولنے کے لیے تیاری نہیں، تو وہ جو اسباب آپ نے فراہم کرنے ہیں مادی اسباب وہ ضروری، وہ بھی یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو بیان کر دیا قرآن مجید میں، اور یہ بتایا کہ وہ بھی آپ کو فراہم کرنے ہیں اور اعلیٰ اخلاقی مرتبے پر بھی آپ کو پہنچنا ہے۔ ابتدا تو وہیں سے ہوگی، اور میں نے اس وجہ سے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک ابتدا ہے جو فرد کو کرنی ہے، ایک ابتدا وہ ہے جو قوم کو کرنی ہے۔ قوم کو بحیثیت قوم اپنے وسائل کا اور اپنی جدوجہد کا رخ ان چیزوں کی طرف بڑھنا چاہیے جس میں علم کا احیاء ہو سکے۔ دیکھیے علم کے احیاء کے بغیر ابھی علم مردہ ہے ہمارے ہاں، اسلام کو کچھ نہیں ہوا، اسلام کی تو کتاب زندہ ہے، اسلام کا پیغمبر زندہ ہے، اسلام تو ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے، علم مر گیا ہے۔ اور جب تک آپ علم کو، خواہ وہ طبعی علوم ہو خواہ وہ مذہبی علوم ہو، دونوں کے دونوں مردہ ہیں اس وقت، ان کو آپ زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خاص تناظر میں آپ نے ابھی فرمایا کہ قوم کی بات کی، قوم ظاہری بات ہے کہ اصل میں اپنی لیڈرشپ کے پیچھے چلتی ہے۔ لیڈرشپ کی جو بڑی اقسام ہیں اس میں مذہبی لیڈرشپ ہے، اس میں انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے، اس میں سیاسی لیڈرشپ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں کے تینوں ہی جو ہے اس وقت انتہائی پست حالت میں۔ آپ نے اخلاقیات کی بات کی، اصلاً تو یہ مذہبی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاقی روح کو قوم میں زندہ رکھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے، فرقہ واریت یا جمود۔
تو آپ یہ بتائیے سب سے پہلے ہم اسی کو لے لیتے ہیں، مذہبی لیڈرشپ، اس کی اصلاح کون کرے؟ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات ایک کہی ہے اور اسی کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا، میرے نزدیک وہ صحیح بات ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلیمی نظام فیصلہ کن ہوگا اس معاملے میں. یعنی میرے اگر بس میں ہو تو میں اس قوم کے وسائل کا بہت بڑا حصہ اس کے لیے وقف کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک تعلیمی انقلاب برپا ہو. اسلحہ جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایٹم بم بنانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ آپ کی خودکشی کا ذریعہ بن جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ایک تعلیمی انقلاب اپنی قوم میں پیدا کریں. تعلیمی انقلاب اپنی قوم میں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ قابل توجہ اپنے تعلیمی نظام کو بنانا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جدید طور کے کچھ مسائل ہیں جن میں بعض تبدیلیاں آ گئی ہیں. مثال کے طور پر گھر اب اتنا محکم نہیں رہا جتنا کسی زمانے میں تھا، برادری ویسی نہیں رہی جیسی کسی زمانے میں تھی، ایک بستی کی اپنی اجتماعیت تھی وہ اتنی نہیں رہی. اس میں اب تعلیمی ادارہ بڑا بنیادی کردار ادا کرنے لگ گیا. پہلے یہ چیز نہیں تھی. پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ انفرادی سطح پر بہت سی تربیت کا اور اخلاقی عروج کے لیے کچھ جدوجہد کا کام ہو جاتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کا بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ انسان بڑے شہروں میں فرد ہو چکا ہے، یعنی کسی آدمی کو بعض وقت خبر تک نہیں ہوتی کہ میرے ہمسائے میں کون رہتا ہے. یہ جدید تمدن نے کچھ مسائل پیدا کر دیے ہیں. جو ملنے جلنے کے مواقع تھے، مجالس تھیں اور اسی طرح کی محافل تھیں، لوگوں کا شام کے وقت ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا تھا، اس سے بھی کمیونیکیٹ ہوتی تھی. تہذیب، ختم ہو گیا، ثقافت ختم ہو گئی کیونکہ ٹیلی ویژن نے اس کی جگہ لے لی. تو اب اگر آپ دیکھیں تو میڈیا جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی تعلیم گاہیں یہ بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں. لہذا سب سے زیادہ توجہ بھی انہیں کی جانب دینی چاہیے کہ ان کا قبلہ درست کیا جائے. میڈیا کو ایجوکیشن کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، یہ خدا کی غیر معمولی طاقت ہے جو حاصل ہو گئی ہے. یعنی ایک آدمی اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ براہ راست اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ دیکھیے یہی باتیں ہم کو اگر دنیا تک پہنچانی ہوتی تھی تو کوئی اجتماع کیجئے، کوئی مجلس منعقد کیجئے، لوگ گھر سے چلیں گے، 100 آئیں گے، 200 آئیں گے، ان تک آپ اپنی بات پہنچائیں گے. اب کیا ہے؟ اب آپ کے پاس لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایک وقت میں دیکھ لیتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز آپ کی تعلیم کا ہے. میرے نزدیک آپ کو سب سے زیادہ کانسنٹریٹ اس کے اوپر کرنا چاہیے تاکہ اس سے ایک تعلیمی انقلاب، میں اس کو بھی ایجوکیشن کے لیے سمجھتا ہوں کہ استعمال کرنا چاہیے ہم کو، اور تعلیم گاہیں تو ہیں اسی مقصد کی. ویلکم بیک ویئرس. دو بڑے اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان کا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے، میں آپ سے تبصرہ لینا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ غامدی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہی کہ تعلیمی نظام اور دوسری جانب میڈیا. اس سے پہلے جو گفتگو آپ فرما رہے تھے اس میں آپ نے ایک بات عمدہ کی تھی کہ اب فرد کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. اب فرد کی جو تبدیلی ہے وہ تو زیادہ تر جو تصور عام ہے وہ معاشی نظام کے حوالے سے ہوتی ہے، اور میرے خیال ہے اسی پر ہم بات کر سکتے ہیں. معاشی نظام آج کی دنیا میں جسے ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام سے جڑا ہوا ہے. تعلیمی ادارے بڑے محدود حالت میں، لیکن جو پرائیویٹ اب ادارے کھل رہے ہیں اس میں پیسہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. میڈیا کا معاملہ بھی یہی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مغرب کو تو میں نہیں کہوں گا، میں سرمایہ دارانہ نظام کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ بنیادی طور پہ اسی طرف جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اس میں ایک بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں کہ جب گلوبلائزیشن باہر سے آپ پر حملہ آور ہے، اندرونی طور پر ایسے کوشچنز موجود نہیں کہ جو ان کو جواب دے سکیں، انٹلیکچل پول ہمارا بہت محدود ہے، تعلیمی نظام ہمارا بہت مخدوش ہے، میڈیا ابھی اپنے انیشل فیز سے گزر رہا ہے جہاں اسے بھی نہیں معلوم کہ اس کی سمت کیا ہے. 80-90 چینلز ہیں اور اگر آپ ان کا مطالعہ کریں ان چینلز کا تو اس میں میرا خیال ہے 2, 4, 5 چینل ایسے ہوں گے جہاں پر ایجوکیشن ہے. انفارمیشن کے نام پر ایجوکیشن دی جا رہی ہے. ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ انفارمیشن کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے اور ایجوکیشن کیا ہے. انفارمیشن کے نام پر پروپیگنڈا بھی انہی چینل سے ہمارے درمیان آ رہا ہے، اس سے جس قسم کے ذہن بن رہے ہیں ان کو کوئی لیڈ کرنے کے لیے تیار کریں گے. تو میرا کہنے کا یہ پروپیگنڈا میں اور ایجوکیشن اس کے لیے تو میرا خیال ہے انفارمیشن اور پروپیگنڈے کے درمیان اگر فرق کو دیکھنا ہے تو میرا خیال ہے ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہمارے ہاں کے دانشوروں کا یہ کام ہے، ہمارے یہاں اہل الرائے کا یہ کام ہے کہ وہ اس فرق کو جو ہے وہ واضح کریں. تو غامدی صاحب میرا سوال اس تبصرے کے بعد یہ ہے کہ اس پورے جو نظام میں جس میں کہ آج 2005 میں ہم موجود ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی وہ شکل اور پھر ریاست پاکستان جو اپنی انیشل فیز سے بھی گزر رہی ہے، یعنی سرمایہ دارانی کے حوالے سے جہاں پر اس طرح کے معاملات ہیں کہ جہاں پر وہ کوشچنز ہی موجود نہیں کہ جو ان شاکس کو برداشت کر سکیں، تو کیا کیا جا سکتا ہے بحیثیت مجموعی اور انفرادی سطح پر اس معاملے کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قومی ترجیحات کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. ہماری جو قومی ترجیحات ہیں ان کا اگر آپ غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو وہ کبھی اس ہدف کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئی کہ ہمیں کچھ کرنا بھی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ کرنے کی ول تو پیدا ہو نا.
خواہش پیدا ہو. تو قومی سطح پر اس طرح کی کوئی خواہش ہی موجود نہیں ہے. ہم تو اصل میں کیا کرتے ہیں، جیسے آپ یوں سمجھیے نا کہ گھر میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آج دال موجود نہیں ہے، تو چلیے کہیں سے دال لے آئیے تاکہ شام کی روٹی پک جائے. یہ ایڈہاکزم جو ہے یہ ہمارے پورے نظام کے اوپر غلبہ پائے ہوئے ہے. آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے 100% بالکل درست ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ معاشی نظام اور معاشی حالات انسان کے اخلاقی وجود کی تشکیل میں غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں. یعنی آپ اگر ان کو اپنی توجہات کا ہدف نہیں بناتے تو نہ میڈیا میں آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی سرمایہ کھیل رہا ہوگا، نہ تعلیم میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، نہ صحت میں کوئی کردار ادا. میں آپ سے عرض کروں کہ آج سے 25-30 سال پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے جو گورنمنٹ اسکولوں کا نظام تھا وہ بہت اچھا تھا. یعنی ہم سب اس میں گئے اور اس میں کوئی تفریق نہیں تھی. یعنی ایک بڑے سے بڑے آدمی کا بچہ بھی وہیں پڑھ رہا ہوتا تھا، 2 روپے 4 روپے 5 روپے کی فیس پر وہ علم حاصل کر لیتا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ امید چھینی جا رہی ہے عام آدمی سے، کیونکہ وہ غریب ہوتا تھا، اس کے حالات خراب ہوتے تھے، تو وہ اپنے بچے سے ایک امید قائم کر لیتا تھا کہ میں اس کو تعلیم دلا دوں گا. اب تعلیم دلانے کے لیے کسی اچھے اسکول میں وہ بھیجنا چاہے 4-5 ہزار روپے مہینہ سے کم اخراجات نہیں. اور گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بہت خراب ہو گیا. اس وجہ سے میں نے وہ بات عرض کی تھی کہ 2 کام ہم کو کرنے پڑیں گے اس صورتحال میں. ظاہر ہے کہ اتنی خراب صورتحال کے اندر آپ کو کہیں سے رستہ نکالنا ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں تو ایک سوئی کے برابر سوراخ ملتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اس کو چشمہ بنا سکتے ہیں. تو 2 جگہوں سے اقدام کرنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے نہیں کر سکتے تھے. وہ لوگ جن کے اندر شعور ہے، جو فی الواقع یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے کوئی کام ہونا چاہیے، انہیں اپنی تمام ایفرٹس کا رخ بدلنا چاہیے. اب تک کی ایفرٹس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی طرف یا جہاد کرنے کی طرف یا اس نوعیت کے اقدامات کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں. اس میں کروڑوں کا سرمایہ لگا ہے. یعنی میں جانتا ہوں اس بات کو کہ ایک الیکشن کے اوپر بعض وقت 20-20 30-30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بعض جماعتوں نے خرچ کیا ہے اور وہ لوگوں کی طرف سے ان کو ملا ہے. یعنی عام لوگوں نے اسلام کے نام پر، دین کے نام پہ دیا ہے. اس رخ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے یہاں آرگنائزیشنز پرائیویٹ سطح پہ وجود میں آ رہی ہیں وہ خاص طور پر تعلیم اور میڈیا کو اپنا ہدف بنائیں، کیونکہ آئندہ آنے والے زمانوں میں فتح و شکست کا فیصلہ اسی میدان میں ہونا ہے. ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پہلے طریقہ رہا ہے اس طریقے کی غلطی واضح کریں. یہ بتائیں کہ نہ سیاسی اقتدار کی جدوجہد سے کوئی تبدیلی آنی ہے، نہ کبھی آئی ہے، نہ تاریخ انسانی میں اس کے کوئی امکانات ہیں، نہ تلوار ہاتھ میں اٹھانے کے نتیجے میں قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. یہ بعد کے زمانے کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی قوم نے عروج اس سے نہیں پایا. تو اس وجہ سے آپ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اس کے ذریعے جب 2 ہیں، میڈیا ہے اور دوسرا آپ کی تعلیم گاہیں ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ہوش مند ہیں، اس چیز کا احساس رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھیں. جن کے پاس علم ہے وہ علم دیں، جن کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ دیں، اور اس کو منظم کیا جائے اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پر، یہاں تک کہ ہم بہترین تعلیم کم و بیش مفت دینے کی پوزیشن میں. اس میں ایک سوال، اس سے آپ کے ذہین لوگوں کے لیے راستہ نکلے گا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قومی سطح پر بھی اس طرف لوگوں کو توجہ دلائی، یعنی حکمرانوں کو بھی یہ توجہ دلائی جائے اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یہ توجہ دلائی جائے کہ وہ بھی کچھ تھوڑا سا خواب خرگوش کے مزے لے جائیں، بہت عرصے سے نکلے اس سے، اور نکل کر سوچیں کہ ہمارا قومی ہدف کیا ہونا چاہیے. ہمارا قومی ہدف جو ہے وہ اسلحے اور ہتھیار جمع کرنا ہونا چاہیے یا علم کو اپنا ہدف بنانا چاہیے. دیکھیے آپ جو کچھ مرضی کر لیں، اگر آپ کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے اور آپ کے علم ایک خاص مقام تک نہیں پہنچا، آپ کے اسلحے آپ کے پاس ہی پڑے ہوئے رہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اقتصادی معاملات میں روس کی شکست و ریخت نے کیا کردار ادا کیا. یہ حقائق ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے. تو 2 کام ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے پیغمبر جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے جیسے ہی وہ ایک آواز اٹھاتا ہے. یہ آواز میں سمجھتا ہوں کہ باشعور لوگوں کو مل کے اٹھانی چاہیے اور جدوجہد کا رخ بدل دینا چاہیے. اربوں روپیہ جو ان کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، اگر وہ تعلیم پر اور میڈیا کے معاملے پر خرچ ہونا شروع ہو جائے تو سرمایہ دارانہ نظام جس طریقے سے ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے، اس کے مقابلے ہمیں مزاحمت کر سکتے ہیں. لوگ مزاحمت میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ مزاحمت ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر. میں یہ کہتا ہوں کہ مزاحمت کو میرا بھی بہت دل چاہتا ہے، میدان بدل لیجیے. صاحب ایک مسئلہ جو میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات اٹھائی تھی، لیکن وہ سوال بڑا اہم ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی شکایت کرتی ہے. آپ نے میڈیا کا ذکر کیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا تو اب فحاشی اور یعنی پھیلانے کا ایک ذریعہ بن گیا، یہ مغربیت کو فروغ دے رہا ہے. میڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ لوگ دیکھنا یہی چاہتے ہیں. جس طرح بات کی گئی ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایڈ اسی پہ ملتے ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو کمپلیکس ہو جاتے ہیں. ہر شخص لگتا ہے کہ اپنی جگہ ٹھیک کھڑا ہوا ہے. تو اس مسئلے کا حل کیا؟ کیونکہ آخر میں جو تان آ کے ٹوٹتی ہے وہ عوام الناس پہ وہ دیکھنا وہی چاہتے ہیں. وہ کوئی سنجیدہ علمی تعلیمی پروگرام آئے گا تو چینل بدل دیں گے. تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اسی کا حل میں نے آپ کو بتایا. یہی میں نے عرض کیا ہے کہ 2 کام کیے جائیں. ایک طرف
बाशऊर लोगों को इस जानिब आमादा किया जाए कि वो अपने वसाइल का रुख इस तरफ मोड़ें। ज़ाहिर है कि जब वो ये काम करेंगे तो फिर सरमायादाराना मईशत जहाँ से मामलात को कंट्रोल करती है उसमें कुछ ना कुछ आप मुज़ाहिमत की जगह पे आ जाए। मैं लफ्ज़ मुज़ाहिमत बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी मुज़ाहिमत का जो जज्बा मुसलमानों के अंदर मौजूद है उसका रुख इस जानिब मोड़ें, उसकी डायरेक्शन बदली जाए और कौमी सतह पर भी अरबाब इक़्तिदार को, अरबाब अहल वक्त को, लीडरों को इस जानिब मुतवज्जे किया जाए। सियासतदानों को भी कहा जाए कि वो अपने प्रोग्राम में इसको अवलियत दें। पाकिस्तान में जो 4-5 बड़े मसाइल 58 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं, आप देखिए उन मसाइल का नतीजा क्या निकला है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और उम्मत की सतह पर भी जिन मसाइल में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है पिछले 50-100 साल में, उसका हासिल क्या हुआ है? शिकस्त पर शिकस्त, कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और उन तमाम मामलात में हजारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, करोड़ों का सरमाया, अरबों का सरमाया उसमें लगा है। मैं ये कहता हूँ सिर्फ उसका रुख बदलने की जरूरत है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे लोग बेवक्त वक्त ठीक हो जाए। आप सुबह आंख खोलें तो आपके हुक्मरान भी ठीक हो, आपका माशरा भी ठीक हो। इसी तरह सरमायादाराना मईशत ये दुनिया में कोई आज नहीं कायम हुई, ये शक्लें बदलती रही है। अगर आप इसकी तारीख पढ़ें, ये भी अपना किरदार अदा करेगी। इसके अंदर से अखलाकी वजूद पैदा होता है। हम ये देखते हैं कि अब उस तरह की लीडरशिप पैदा ही नहीं हो रही जो इस तरफ तवज्जो दिलाए, तो इस इन्हितात की क्या वजह है? ही महत मेरे नज़दीक तो एक सर सैयद को आप निकाल लीजिए, बाकी आपकी लीडरशिप ने तो लायामल वही इख्तियार किया जिस वक्त पूरी उम्मत इख्तियार किए हुए है। यानी उनके नज़दीक यही काम था कि मुसलमानों के अंदर जिहाद का जज्बा पैदा किया जाए। वो तलवार लेकर निकलेंगे और जिस तरह पहले पूरी दुनिया को अपनी तलवार से फतह कर लिया था, अब भी कर लेंगे। उनको ये मालूम ही नहीं था कि तलवार अरसा हुआ फरसूदा हो चुकी, दुनिया कहीं से कहीं जा चुकी। साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक अजीब इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब अफराद की जमीयत और ज़ाती बहादुरी बेमानी हो चुकी है। इल्म की दुनिया ने बड़ी तब्दीलियां पैदा कर दी हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए कोई चारा नहीं है कि वो इल्म को अपना मौजू बनाए। तो सर सैयद तो एक इल्म को अपना मौजू बनाए, तो सर सैयद तो एक है, यकीनन है। और मैं समझता हूं कि उनके बहुत से मजहबी नजरियात से इख्तलाफ के बावजूद उनकी इस कौमी खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन मुसलमानों में तालीम का शऊर पैदा और पाकिस्तान उन्हीं की असल में जब बाकी जो आपकी लीडरशिप है, मजहबी लीडरशिप आपकी जितनी है, सियासी लीडरशिप है, उसके अहदाफ तो वही रहे हैं कि इक़्तिदार हासिल कर लिया जाए, मुल्क बना लिया जाए, हुकूमतें कायम कर ली जाए। इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ यानी मैं इसकी कोई नफी नहीं कर रहा कि ये कोई मुसलमानों के लिए अच्छे काम नहीं थे, लेकिन ये कि इस वक्त मुसलमानों की हकीकी जरूरत है इल्मी इनकलाब पैदा करना। और वो नहीं हमारे यहाँ ये नहीं है कि बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने ये काम किया, किसने किया? यानी किसी आदमी ने भी इसको अपना हदफ बनाकर कोई काम नहीं किया। यहाँ आप पाकिस्तान में देखिए बड़ी बड़ी जमातें बनी, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी, उनमें हजारों लोग मसरूफ हुए। आप उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लें, इल्म के मामले में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इल्म कुछ हुई, इल्म के खिलाफ फजा उन्होंने पैदा की। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि आप कभी बैठे उन लोगों के पास, वो कहते हैं कि ये इल्म की बातें करने का क्या फायदा है? कोई चीज नहीं, बस हम लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे, मैदान जिहाद में उतरेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को गलबा अता फरमा देंगे। ठीक है। अच्छा, सब कौमों के उरूज ज़वाल में मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा नाम टॉइनबी का है। वो जब इस उरूज ज़वाल की बात करता है तो वो कहता है क्रिएटिव माइनॉरिटी होती है, तख्लीकी अक्सरियत है। उसका इशारा गालिबन मुल्क की या किसी भी कौम की इशराफिया की तरफ है। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इशराफिया है, जहाँ से बिलूम सारी लीडरशिप पैदा होती है, इसको ना शायद वतन से कोई दिलचस्पी है, ना कौम से कोई दिलचस्पी है, इसके सामने इसके अपने माशी मफादात हैं। तो इशराफिया के क्या मसाइल हैं, किस तरह उन्हें मुल्क मिल्लत से वफादारी की तरफ आमादा किया जा सकता है, हम चाहते हैं इस मामले में आप हमारी रहनुमाई। अशराफिया कोई जामिद चीज नहीं होती जी। टॉइनबी ने जो तजिया किया बिल्कुल दुरुस्त है, इब्न खुल्दून का भी कमोबेश यही नुक्ता नजर है। अशराफिया कोई जामिद चीज नहीं होती, ये तब्दील होती रहती है। इस वक्त आप जिस अशराफिया को देख रहे हैं, इसकी जगह किसी ने लेनी है। मेरे नजदीक एक सच्ची और सही दावत को हमेशा जो जगह लेने वाले हैं उनको अपना हदफ बनाना चाहिए। देखिए मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में काम शुरू किया है तो आपने दावत तो उन लोगों को दी जो बड़े बड़े लीडर थे और जिनको अशराफिया की हैसियत हासिल थी। उनमें से कितने मानने के लिए तैयार हुए हैं? एक भी नहीं। यानी एक अबू सुफियान है, वो भी उस वक्त मुसलमान हुए हैं जब फतह मक्का हो गई है। नौजवान निकले, यानी वो नौजवान जो असल में पोटेंशियल अशराफिया थे, बिल्कुल जिनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद थी, वो निकले। और वो सब 18 साल, 20 साल, 25 साल के थे। उनमें सबसे ज्यादा उम्र सैयदना अबू बकर सिद्दीक की 38 साल के थे। यानी बिल्कुल नौजवान लोग हैं। और आप देखिए कि वही आगे अशराफिया बन गए। तो असल में अशराफिया एक तो होती है जो आपको नजर आ रही होती है, एक वो होती है जो खुदा पैदा कर रहा होता है। उसकी तालीम तरबियत पर जब आप तवज्जो देंगे तो नए लोग उनकी जगह ले लेंगे। आप किसी भी कौम का मुताला करें तो आप ये देख रहे होते हैं कि एक अफराद की जमीयत जा रही होती है और एक उसकी जगह ले रही होती है। बदकिस्मती हमारी ये है कि वो तो
अपनी जगह पे जामिद हो चुके होते हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। उनमें हो सकता है कोई 2 कोई 4 निकल आए किसी मौके पर, ये बिल्कुल अभी ताज़ा दम होते हैं, इनके अंदर किसी बात को समझने का जज्बा होता है। आप इन पर तवज्जुहात मरकूज करें, इन नौजवानों को अपनी तमाम जिद्दोजहद का हदफ बनाएं और इनको वो टारगेट देने की बजाय जो पिछले 50 साल से हम दे रहे हैं, या मरने का लड़ने का टारगेट या इक़्तिदार पर कब्जा करने का टारगेट, उसके लिए हंगामा और एहतजाज, इनको इल्म के अहदाफ दें। और जब आप तबई उलूम में आला दर्जे के लोग पैदा करेंगे, जब आप दीनी उलूम में, दोनों बिल्कुल जामिद हैं। यानी मसला सिर्फ ये नहीं है कि दीनी उलूम में तो बहुत हम आला दर्जे पर खड़े हैं, उनका जमूद भी आखिरी दर्जे में है और तबई उलूम से तो हमारी दिलचस्पी कोई सूरत नहीं। जैसा आपने नौजवानों की बात की, इस हवाले से एक सवाल ये है कि सोनिया गांधी ने कुछ अर्से पहले ये बात कही थी, जो अब इस वक्त जो भारत में समझे कि उनकी पार्टी हुक्मरान है। सवाल उन्होंने ये उठाया था, बल्कि दावा ये किया था कि हमने सकाफती तौर पर पाकिस्तान को फतह कर लिया है। इशारा उनके पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ ही था कि आने वाली नस्लें उस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारी ज़बान किस तरह मुतासर हो रही है। इशराफिया की आपने बात की, हम ये देखते हैं कि उर्दू ज़बान और ज़बान बड़ा अहम रोल अदा करती है किसी कौम के उरूज में, क्योंकि उलूम उसमें होते हैं। उर्दू ज़बान एक तो हमसे गैर मुतल्लिक़ होती जा रही है, दूसरा ये कि हमारे नौजवान जो है वो हिंदी तहजीब और मगरबी तहजीब दोनों के गिरफ्तार हैं। तो इन दोनों मामलात में आप क्या तज़किया है? यही बात है कि इस वक्त आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, इसके अंदर आप कोई आहनी पर्दे नहीं तान सकते। दुनिया की सकाफतें आप पर असरअंदाज होंगी, वो मगरबी भी होंगी, मशरकी भी होंगी, हर जगह से होंगी। इनके बारे में कोई मनफी रवैया इख्तियार कर लेने से आप अपनी कौम को नहीं बचा सकते। हमें असल में तख्लीकी मैदान में मुकाबले पर आना चाहिए, हम अपने नौजवानों की तरफ तवज्जो करें। इसीलिए मैं बार बार तालीम और इल्म की बात कर रहा हूँ। असल में ये जो कुछ भी होता है भाई, बहुत आला दर्जे की मौसीकी वजूद में आती है, बहुत आला दर्जे की मुसव्वरी वजूद में आती है, बहुत आला दर्जे की शायरी वजूद में आती है। दूसरे फ़नून लतीफ़ा इंसान पर असरअंदाज होते हैं, उलूम पैदा होते हैं। कहाँ से पैदा होते हैं? इसी इंसानी ज़हन से पैदा होते हैं। तो आप जब अपने नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर रुख देंगे और फिर उसके साथ उनके अंदर अपनी तहजीब और सकाफत का भी एक अच्छा इल्म पैदा करेंगे, तो एक हसीन इम्तजाज इससे वजूद पजीर होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अरबी फारसी की उस तालीम की तरफ पूरी तरह रुख मोड़ दें जो आज से 200-400 साल पहले था। अंग्रेजी जुबान को, दुनिया की जदीद जुबानों को गैर मामूली अहमियत हासिल हो गई है। उस अहमियत को आपको मानना पड़ेगा, ज़माना ये तगय्युर पजीर रहता है। लेकिन दूसरी जानिब हमको अपनी तहजीब और सकाफत और पस मंज़र को भी अपने नौजवानों के लिए उसी अहमियत के साथ आम करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप उर्दू जुबान का इल्म ख़त्म कर देंगे तो उसके नतीजे में आप 300 साल की मुसलमानों की तहजीब का पस मंज़र लोगों के लिए अजनबी बना देंगे। इस वक्त हो रहा है, आपके यहाँ जो नई नस्ल आप पढ़ के निकल रही है उसके लिए अजनबी। फारसी के मामले फारसी को खत्म कर देंगे तो 1000 साल आपकी तारीख में से निकल जाएंगे, अरबी को खत्म करेंगे तो 14 साल की नफी कर देंगे। तो इस वजह से मगरबी उलूम जिन लोगों ने पढ़े हैं या मगरबी अक़वाम में, उन्होंने जो भी उनकी फ्रांसीसी जुबान होगी, उनकी कोई अंग्रेजी जुबान होगी, उसके साथ वो अपनी तारीखी और सकाफती जुबानों का इल्म ऐसे ही आम रखते हैं। तो उर्दू, फारसी, अरबी ये हमारी सकाफत और हमारी तहजीब। ऐसा हम ये देखते हैं कि अरबी और फारसी का जखीरा उर्दू में आ चुका है बड़ी हद तक, तो उर्दू के ऐसा नहीं है कि पूरी तरह आ चुका है। देखिए मिसाल के तौर पर अदब है, इसको आप कितना मुंतकिल कर सकते हैं? यानी रूमी की मसनवी को, सनाई के अशार को कैसे मुंतकिल करेंगे? तो इस वजह से ये पस मंजर भी कायम रहना चाहिए, नए उलूम भी हमको उसी तरह सीखने चाहिए। पूरे तालीमी निज़ाम को इतनी खूबसूरती और हसीन इम्तियाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि वो तख्लीकी सलाहियतों को निशोरबा दें। असल में तख्लीकी सलाहियतें हमारा मौजू ही नहीं है। इस वक्त तो हमारे सारे तालीमी निज़ाम का हदफ चंद आजलाना मकासद हासिल करना होता है, उनको हासिल करके हम फारिग हो जाते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि असल में इंसानी जहन है जिसकी नशो नुमा सही खतूत पर होगी, और इंसानी अखलाक है जिसको आप सही तरीके से तरबियत करेंगे तो इससे आला दर्जे के इंसान पैदा होते हैं। आला दर्जे के इंसानों पर फिर कोई सकाफत, कोई तहजीब भी असरअंदाज नहीं होती, वो दुनिया को मुतासर करने लग जाते हैं। मीडिया आपके पास भी है, मीडिया उनके पास भी है, आप भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तख्लीकी फालियत उनके यहाँ ज्यादा होगी तो आप मुतासर होंगे, आपके यहाँ ज्यादा होगी तो वो मुतासर होने शुरू हो जाएंगे। ये तो मैदान मुसाबकत है। वैसा आपका सवाल हम लेते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ब्रेक पे जाना होगा। जो बड़ी अहम बात जावेद साहब ने कही, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ उसे दोहरा दें कि आला दर्जे के इंसानों पर कोई सकाफत असरअंदाज नहीं होती, और हम देखते हैं कि मगरब में भी जो आला दर्जे के मुसलमान रहते हैं वो अपनी तहजीब और सकाफत, ज़बान, हर चीज़ की हिफाजत करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हम एक ब्रेक पे जाने से पहले आपका कुछ सवाल था, हम चाहते हैं सवाल भी है और अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स भी हैं इस गुफ्तगू में जो बड़ी तफसील से हुई है आप बयान कीजिए। गांधी साहब, पहले तो मैं ज़रा इस बात को आपने अभी जो बात की उससे बसद एहतराम इसमें मैं डिसएग्री करूँगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि जो मुख्तलिफ हमारे बुज़ुर्ग गुजरे हैं उनमें से सर सैयद अहमद ख़ान को सिर्फ छोड़ दीजिए जिन्होंने तालीम पर काफ़ी तवज्जो दी, बाकी लोगों ने कोई ऐसा
غیر معمولی کوئی کام نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اندر ایک سیرت سازی کا کردار ہوتا ہے، اور ایک جو جسے ہم ٹیکنالوجی کہہ لیں اگر آج کی ٹرمینالوجی میں بات کریں تو سیرت سازی پر بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے. اور سوال اب میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ سے ریحان صاحب نے پوچھا تھا کہ اب ہم اس کی ابتدا کیسے کریں، کہاں سے سٹارٹ ہو، آپ نے فرمایا تھا کہ جو سرمایہ دار ہیں ہمارے ان کا رخ موڑنا چاہیے، وہ ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں اور اس طرح کے چینلز قائم کریں جس پر ایجوکیشن ہو. تو کیا صرف انہی کی ذمہ داری ہے آج کے اس دور میں؟ کیا ہمارے مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہماری سیاسی جو قیادت ہے اس کی کوئی ذمہ داری ہے؟ اور کیا ہمارا جو دوسرے جو بالعموم جو انفرادی سطح پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، کیا وہ بھی چپ چاپ بیٹھ جائیں یا ان کی کوئی ذمہ داری ہے؟ حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی وسائل ہیں، نہ کوئی ذریعہ ہے، تو پھر بھی ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس وقت جو مسئلہ میرے بحث تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کسی نے کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا. غیر معمولی کام تو بہت سے لوگوں نے کیے ہیں اور ہمارے ہاں ان لوگوں کو بڑی عزت اور احترام کی جگہ حاصل ہے اور رہنی چاہیے، میرے نزدیک بھی ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ صحیح لا عمل کیا ہے. تو صحیح لا عمل میں میرے نزدیک چونکہ بنیادی حیثیت اس کی ہے کہ آپ تعلیم میں کیا کر رہے ہیں. قومیں اس سے بنتی ہیں. انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ایک خاص حد سے زیادہ، کچھ چیزیں آپ اس کو سکھا سکتے ہیں. انسان کی تعلیم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی اس کو بنانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں. تو تعلیم مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہونا چاہیے تھا، اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دونوں چیزوں کو ہدف بننا چاہیے تھا. ایک یہ چیز کہ ہم جدید یا طبعی علوم میں اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا کرتے جن کے اندر بڑی تخلیقی صلاحیت ہوتی. پھر اس کے بعد جو سماجی علوم ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. سماجی علوم کا میں نے بھی آپ کے سامنے مثال دی. جو ثقافتی پہلو بڑی اہمیت رکھتے ہیں وہ بھی انسانی اذہان پر متاثر ہوتے ہیں. اچھی شاعری، اچھا ادب، اچھی مصوری، اچھی موسیقی، یہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مذہبی تعلیم، ظاہر بات ہے کس درجے کے علماء آپ نے پیدا کیے ہیں، کس طرح کے آپ نے مذہبی مفکرین اور اسلامی علوم کے ماہرین پیدا کیے ہیں. یہ اصل میں کیا ہدف بنا ہے ہمارے ہاں؟ ایسا نہیں. تو میں صرف اس کی بات کر رہا تھا کہ قومی سطح پر ہمارا لا عمل کیا. ہمارے ہاں جو عمومی قائدین پیدا ہوئے ہیں اس پچھلے 150-200 سال میں، ان کا ہدف یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو عروج حاصل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ پیدا کیا جائے، انہیں جہاد پر آمادہ کیا جائے، وہ باہر نکلیں اور مزاحمت کی ایک تحریک پیدا کریں، اقتدار پر قبضہ کریں، اور اس کے بعد ان کا عروج شروع ہو جائے گا. اصل میں چونکہ تمام رہنماؤں نے اسی کو فوکس کر لیا ہے، میں تنقید اس پر کر رہا ہوں. میرے نزدیک لا عمل کی یہ غلطی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب انہوں نے فوکس کیا تو کوئی اچھا کام نہیں کیا. بہت سے اچھے کام بھی ساتھ کیے ہیں، سیرت سازی کے کام بھی کیے ہیں اور کام بھی کیے ہیں. دوسری بات بھی جو اس میں بھی شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا، اور اس میں ظاہر ہے کہ میری مجبیانی کو دخل ہوگا. میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ جو باشعور لوگ ہیں پہلے وہ نکلتے تھے، وہ ضروری نہیں سرمایہ دار ہوں، وہ علماء ہوئے ہیں، وہ پروفیسرز ہوئے ہیں، وہ دانشور ہوئے ہیں، اور آپ کے بڑے بڑے لوگ اٹھے ہیں، وہ سارے سرمایہ دار نہیں تھے. اس پچھلے عرصے کے دوران میں جمال الدین اقبانی ہے، اقبال ہے، سید ابو اللہ بودودی ہے، علامہ مشرقی ہیں، بہت لوگ پیدا ہوئے ہیں. یہ لوگ جب اٹھے تو انہوں نے اٹھ کر جس چیز کو ہدف بنایا وہ کیا تھی؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ تبدیل ہو، اور اس طرح کے لوگ اٹھیں اور اٹھ کر وہ قوم کے سامنے اس لا عمل کو رکھیں، یعنی علم کو اپنا مسئلہ بنائے، تعلیم کو اپنا مسئلہ بنائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سرمایہ دار اپنا سرمایہ دے گا، یعنی بڑے اذہان اٹھیں اور قوم کا سرمایہ دار سرمایہ دے گا. میں آپ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن داخل کریں گے. آخر جو اقتدار حاصل کرنے کی تحریکیں اٹھیں یا جہاد کرنے کی تحریکیں اٹھیں، اس میں کیا یہ سارے عناصر جمع نہیں ہوئے؟ اس میں پیسہ دینے والوں نے پیسہ دیا، جدوجہد کرنے والوں نے جدوجہد کیا، نوجوانوں نے اپنا وقت اور سب صرف کیا ہے. اس کو ہم اس جانب ڈھال دیں، اور جیسے ہی آپ اس جانب اس کو ڈھالیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کو کردار ادا کرنے کی جو اللہ نے آزادی اس زمانے میں دی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. جیسا ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مزید سوالات لے لیں. جب ہم عروج کی بات کرتے ہیں تو بہت آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے اچانک کوئی عروج، اس کے مراحل، اس کی تمام چیزیں کی ہم پریپریشن نہیں کر رہے ہوتے. میں آپ سے اس سلسلے میں تبصرہ چاہوں گا. انسان خواب دیکھنے کا عادی ہے نا جی، اس کا جی یہی چاہتا ہے کہیں سے کیلے اٹھا کے لائے اور ان کو کسی جگہ پہ آپ دفن کر دیں، اور اس کے بعد ایک باغ لہلانا شروع کر دیں. آم کے درخت کو اپنا وقت لینا ہے اگنے میں. آپ اگر آم کھانا چاہتے ہیں، اچھا آم کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو 5-10 سال انتظار کرنا پڑے گا. اچھی کھجور کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو 10-20 سال انتظار کرنا پڑے گا. صبح نے اسی وقت طلوع ہونا ہے. قرآن مجید نے اس میں جگہ جگہ بڑے خوبصورت ادبی اسلوب میں یہ بات بتائی ہے کہ رات کے 12 بجے اگر آپ پوری شدت کے ساتھ اس بات کی خواہش کریں کہ دن طلوع ہو جائے تو نہیں ہوگا. قدرت نے اپنے نظام کے تحت ایک وقت میں اس جگہ پہ آپ کو پہنچانا ہے. یہی معاملہ اصل میں قوموں کا بھی ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ذاتی زندگی میں ہم اس طرح کے آئیڈیلسٹ نہیں ہوتے، بڑے حقیقت پسندانہ فیصلے کریں گے، بڑی صحیح جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے معاملات کو دیکھیں گے. قومی لحاظ سے بالعموم ہم جذباتی ہوتے ہیں.
اس میں ہمارے ہاں کچھ جذباتی تعبیرات بھی بہت غلبہ پا چکی ہیں، غیرت ہے، مزاحمت ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. ان سب کا تجزیہ ہونا چاہیے، ان کانسیپٹس کا تجزیہ ہونا چاہیے. ایک بڑے کالم نگار نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ آخر ہم اپنی غیرت کا کیا کریں؟ تو میں نے یہ کہا کہ قوموں کے فیصلے اس اصول پر نہیں ہوتے. قوموں کے فیصلے حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں. پہلے آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کا لا عمل کیا ہے، اس کے بعد ان جذبات کو کوئی دخل صلح حدیبیہ میں بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء نے اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی وہ اس وقت تک اس چیز کا نام نہیں دیتے جس کا وقت نہیں آیا ہوتا. آپ دیکھیں سیدنا مسیح علیہ السلام کا بھی وہی دین ہے جو محمد الرسول اللہ کا اور سیدنا موسیٰ کا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت تک جہاد کا نام نہیں لیا، اس لیے اس کا موقع نہیں آیا تھا. تو ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہے جس پر وہ کام کیا جاتا ہے. جیسا ہمارے پاس وقت بہت شارٹ ہے، ڈاکٹر مظہر صاحب نے درخواست کی تھی کہ آپ سم اپ کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ مختصر وقت میں آپ ہی بتا دیں کہ مسلمانوں کے عروج کا جو لائحہ عمل ہے مختصر نام سے بیان کر دیے کیا ہونا چاہیے. جی میں تو آپ کے سامنے بار بار اس بات کو دہرایا ہے، اور اب بھی میں خلاصے کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر فرد کو سب سے پہلے اپنے اس ہدف اور نصب العین کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ خدا کی جنت میں آباد ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اس اخلاقی وجود کی تربیت کرنی ہے. جب تک اس اخلاقی وجود میں پاکیزگی پیدا نہیں ہوگی اس کے لیے اسلام ایک بیمانی چیز ہے. اس اخلاقی وجود کی پاکیزگی آپ کی اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوگی اور دنیا میں بھی اس کے نتائج انشاءاللہ العزیز نکلیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم اور تعلیم کو آپ اپنا موضوع بنائیے، اپنی تمام قوتیں، تمام صلاحیتیں اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے میں صرف کر دیجئے. ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ طبعی علوم میں ایک علمی انقلاب کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ مذہبی علوم میں بھی ایک علمی انقلاب کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی نیا اسلام بنانے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ احیاء علوم کی ایک تحریک ہمارے ہاں برپا ہونی چاہیے اور دونوں پہلوؤں سے برپا ہونی چاہیے. ہماری تخلیقی قوت جب اس طریقے سے سوسائٹی کے ساتھ متعلق ہوگی تو آپ کسی اچھے نتیجے کو اپنے ہاں پیش نظر رکھ سکتے ہیں. اس کے بغیر کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آ سکتی. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنے شرکا کا بھی شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے. آپ کے آنے سے بہت سی چیزیں تھیں جو نکھر کے سامنے آئیں. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. اس پروگرام میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ مسلمان آنے والے دنوں میں کیا دنیا پر عروج اور غلبہ حاصل کر لیں گے. یہ ہم سب کا خواب ہے کہ مسلمانوں کا عروج ہو. خواب دیکھنا بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہ خواب زندگی کی علامت ہے، لیکن خواب ہی دیکھتے رہنا یہ موت کی علامت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خوابوں کی دنیا سے نکلیں اور حقائق کی تلخ دنیا میں قدم رکھیں. اس یاد دہانی کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کہ اس وقت مسلمانوں کی حقیقی ضرورت ہے علمی انقلاب پیدا کرنا، اور وہ نہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے لیڈر تھے انہوں نے یہ کام کیا. کس نے کیا؟ یعنی کسی آدمی نے بھی اس کو اپنا ہدف بنا کر کوئی کام نہیں کیا. یہاں آپ پاکستان میں دیکھیے بڑی بڑی جماعتیں بنی، بڑی بڑی تنظیمیں بنی، ان میں ہزاروں لوگ مصروف ہوئے. آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں. علم کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ علم کش ہوئی، علم کے خلاف فضا انہوں نے پیدا کی. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کبھی بیٹھے ان لوگوں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی چیز نہیں. بس ہم لوگوں کو منظم کریں گے، میدان جہاد میں اتریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے. جیسا قوموں کے عروج و زوال میں موجودہ